جب انسان جہالت میں ہوتا ہے، لا علمی کے دور میں ہوتا ہے، تو وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے. اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور دل کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کا مطالعہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو قرآن کا نور عطا کر دیا. قرآن نے زندگی عطا کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے اوپر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. لما یحییکم. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے. ان سب چیزوں کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے، ایک نئی نظر عطا کرتا ہے، ایک نئی سوچ عطا کرتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے القرآن حیاتی کہیے، نور فی الظلمات، یہ ایک روشنی ہے. کریے ترجمہ. کس چیز کے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، غم کے اندھیرے، خوف کے اندھیرے، مستقبل کے بارے میں جو اندیشے ہیں ان کے اندھیرے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان سب میں یہ ایک نئی راہ دکھاتا ہے، ایک روشنی دکھاتا ہے. نور فی الظلمات، ہر طرح کے اندھیروں میں قرآن ایک روشنی. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو کچھ سجائی نہ دے، کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، میرے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ زندگی میں کسی ایسے موڑ پہ کھڑے ہوں، ایسے چوراہے پر کھڑے ہوں جب آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کو آئندہ کس طرف کا رخ اختیار کرنا ہے، کسی خاص موقع کے اوپر آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، تو اس وقت آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جواب مل جاتا ہے. کیا آپ سب کو قرآن سے جواب ملے؟ ہر روز ملتے ہیں، ہر روز قرآن سے جواب ملتے ہیں. دل پہ ایک اندھیرا سا آتا ہے، ایک غم سا آتا ہے، ایک انجانے خوف کی سی کیفیت آتی، اور پھر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو آنسر مل جاتا ہے. یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کی مسلسل رہنمائی کرتی رہتی. اور یہ اندھیرے صرف دنیا میں نہیں ہے، مرنے کے بعد اندھیرا کہاں ہے؟ قبر میں. وہاں کس سے روشنی ہوگی؟ قرآن سے روشنی ہوگی. قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ اندھیروں میں ہوں گے اور کچھ روشنی میں ہوں گے. تو روشنی کس کو نصیب ہوگی؟ اہل القرآن کو، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی رہنمائی میں اور قرآن کی روشنی میں گزاری. تو نور فی الظلمات، سوچ کے پڑھیے. تو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، یہ تو لائٹ ہے ہمارے لیے. زندگی کا سارا یہ سفر اندھیرا ہے سوائے اس کے جس کے پاس اس کی روشنی. ہم سب اندھیروں میں ہیں سوائے ان کے جن کے پاس قرآن کا نور ہے. وہی صحیح اور غلط کا فرق پہچانتے ہیں. ورنہ تو امیجن کریں ایک اندھیری سیاہ رات، آپ کہیں جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہے اور پھر بادل بھی ہے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی ہے. تو خواہ آپ کی گاڑی کی کتنی بھی تیز لائٹس ہوں، کیا عالم ہوتا ہے سڑک پر؟ کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. اس وقت آپ کو سڑک پہ لگی ہوئی بتیاں فائدہ نہیں دیتی سوائے ان بتیوں کے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ تھوڑا تھوڑا راستہ دیکھ کر اپنی رفتار کم یا زیادہ کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اس زندگی میں بھی بہت سے اندھیرے ہیں، اس دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں. جب آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کی روشنی میں اچھے برے کو پہچانتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں. مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب روشنی ہوتی ہے تو گاڑیاں ٹکراؤ سے بچ جاتی ہیں، لیکن جو شخص اندھیرے میں چلتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نقصان اٹھا سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ پیدل بھی چل رہے ہوں اور اگر آپ کے پاس ٹارچ نہ ہو اور خصوصاً آپ کسی جنگل میں چلے جا رہے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ سکتی، کوئی چیز آپ کو ٹکرا سکتی یا آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہو تو آپ کو نظر آتا جاتا ہے. جب رات کو لائٹ چلی جاتی اور آپ کو اٹھ کر صرف واش روم تک ہی جانا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ روشنی چاہیے ہوتی ہے، کینڈل چاہیے، ٹارچ چاہیے. اور اب تو اللہ بھلا کرے موبائل بنانے والوں کا کہ جنہوں نے اس میں ٹارچ لگا دی ہے یا اس کی اپنی روشنی، اب لوگ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کلک کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ نور فی الظلمات، ان سارے اندھیروں میں ایک روشنی ہے کہ میرا راستہ کون سا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے. انسی فی خلواتی، انسی فی خلواتی، قرآن کیا ہے؟ میری انسیت ہے. کس میں؟ فی خلواتی، میری تنہائیوں میں. جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے
اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کو تنہائی نہیں ڈستی، وہ تنہائی کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ یہ بڑے حیرت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن باتیں کرتا ہے تو پھر کون اکیلا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، بار بار پکارتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی کسی بھی وقت تک جب آپ لونلی محسوس کرنے لگے تو کسی بھی طرح قرآن سے تعلق قائم کریں، چاہے اس کی ریڈنگ شروع کر دیں، چاہے اس کی تلاوت شروع کر دیں، چاہے کوئی آپ کو سنانے والا ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کے اندر کی ساری وحشت ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ زندگی میں بہت وحشت کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی مزریبل بنائی۔ کل ہم جب کراچی آ رہے تھے تو ہم دو خواتین کے ساتھ ایک تیسری خاتون بیٹھی ہوئی، تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کے کچھ حالات بتائے اور اپنی ایک بہن کا واقعہ بتایا کہ جن کی بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی تو ان کے شوہر اچانک انتقال کر گئے، ابھی کوئی بچے وغیرہ بھی نہیں تھے، تو بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ بہرحال ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد کچھ سال کے بعد ماں باپ نے پھر سمجھایا بجھایا اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ سال کے بعد ان کی بھی اچانک ڈیتھ ہو گئی، دوسری دفعہ اسی قسم کا پھر حادثہ ہو۔ اب ایسے شخص کی حالت کیا ہو سکتی، کیا کیفیت ہو سکتی؟ غم کی، دکھ کی، پریشانی، کہ وہ ہر ایک سے الوف ہو گئی، دنیا کی کسی بھی چیز میں ان کا دل نہیں لگتا، سب رشتوں سے بیزار ہو گئی، کسی چیز سے محبت نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں کوئی ہوپ نہیں، رونق نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی انسیت نہیں۔ حل کس میں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن ہیل کرتا ہے، وہ شفا ہے۔ آپ کو جب صدمے پہنچنے کو تو پہنچیں گے، کسی کو کسی طریقے سے اور کسی کو کسی طریقے سے، تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان قرآن کی طرف رجوع کرے، اور جو رجوع کرے گا وہ بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے نجات پائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اندھیروں اور تنہائیوں میں بھٹکے گا۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو جو کسی بھی طرح کے کسی ڈپریشن کا شکار ہے، وہ کسی نہ کسی قرآن کلاس کو جوائن کر لیں، اور کچھ ہی دن کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے دل کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ بھی جو اس وقت ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ایک ولولے سے بھرے ہوئے ہیں اور خوشی سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن کی دولت آپ کو ملی ہے، اگر آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو آپ بھی اندھیروں اور وحشتوں کی طرف لوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ روشنی ہے نا۔ اگر روشنی کو آپ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا پھر سے۔ یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پڑھ لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے بس کافی ہو گیا۔ یہ تو دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، جسے روز انسان کو لیے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان سے فی خلواتی، جو شخص اس پریشانی کا شکار ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو تھام لینا چاہیے، اور قرآن کی وجہ سے آپ کو ایسے ایسے مخلص دوست اور ساتھی اور ایسے پیارے لوگ ملیں گے کہ آپ کی ساری تنہائیاں دور ہو جائیں۔ یعنی خود قرآن بھی آپ کی تنہائی میں آپ کا دوست ہے، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے ایسے لوگ آپ کے بہترین دوست ہوں گے جن کو آپ قرآن کی وجہ سے دوست بنائیں گے، کیونکہ آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کے اندر کی کیفیات کو بھی جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کلاس کے اندر کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی انجوائے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ سب کی وائبز ایک جیسی ایک دوسرے کو آ رہی ہوتی، تو ایک پورا ماحول ہوتا ہے۔ یہی قرآن اگر ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھیں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک مجلس کے اندر ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، مل جل کر پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ نزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوتی، ان پر سکینت طاری ہوتی، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اکٹھے ہو کر ان کو آسمان دنیا تک چھا جاتے ہیں اور ان کو اپنے پروں کے سائے تلے سمیٹ لیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جس شخص کا عمل سست ہوا اس کا حسب نسب اور اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی پھر وہ ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی رکھی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ تم میں سے کیا کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہر روز صبح بطحان اور عقیق جائے
اور 2 موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی اور ظلم کے لے آئے. آپ نے یہ بتا کر اور اتفاق یہ کہ اس دفعہ مدینہ میں ابھی میں عمرہ سے واپس آ رہی ہوں اللہ کے فضل سے، تو مدینہ میں مجھے بطحان اور عقیق دونوں جگہ جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ یہ نام تو سن رکھے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیں کہاں. جب بھی یہ بطحان اور عقیق آتا تھا نا لفظ، تو میں سمجھتی تھی کہ ایک یہاں ہے اور ایک یہاں، ساتھ ساتھ 2 چیزیں، لیکن وہ تو ایک طرف نکلی مدینہ کی اور دوسری طرف نکلی، اور اتنی وسیع جگہ. تو ان وادیوں میں ظاہر ہے کہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہاں پر اونٹوں کی منڈیاں لگتی ہوں گی، وہاں بہترین قسم کے سوداگر ہوتے ہوں گے، تو وہاں سے فری میں مفت میں جا کر کوئی لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں پڑھے. 2 آیتیں پڑھے یا پڑھائے، سیکھے سکھائے. تو جب میں مسجد نبوی جاتی تو اس خیال سے کچھ آیتیں پڑھ لیتی کہ یہاں آ کر اس مسجد میں پڑھنا وہ اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے. اب یہ آیتیں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں، نہیں، آپ اگر 2 قرآنی دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو 2 آیتیں پڑھ چکے ہیں. بعض اوقات رش بھی ہوتا ہے نا، تو آپ قرآن نہیں نکال سکتے یا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو آپ کیا کریں، قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب یا ایپ نکال کے، اپلیکیشن بھی ہے نا، آپ اس کو نکال کر چند دعائیں پڑھ لیں. دعا کی دعا، آیت کی آیت، ثواب کا ثواب، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں. تو آپ میں سے جو بھی مسجد نبوی جائے وہ اس سنت پر ضرور عمل کرے. تو بطحان اور عقیق کی وادیوں سے اونٹنیاں لے کر آئے. تو آپ لوگ بھی ہر روز یہ اونٹنیاں سمیٹ سکتے ہیں، ہر روز، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 آیتیں پڑھ لیں، یا اپنے کولیگز کے ساتھ، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، اس اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں، شادی ہو کر کہیں جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ، تو آپ کیا کریں، ہر روز قرآن پڑھیں. اور پھر خاص طور پر سیکھنے سکھانے کا عمل، زندگی کے ہر دن میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں. آج آپ کی تکمیل ہوئی، کل سے ہی اگر آپ سورۃ الفاتحہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیں، اس کو لفظی ترجمہ سکھا دیں، لمبی چوڑی تفسیر نہ بھی کریں، تھوڑا سا بھی اس کسی کے ساتھ مل کر علمی مذاکرہ کر لیں، آپ کی روح جاگتی رہے گی، آپ پر کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا. گارنٹی دیتی ہوں. جو لوگ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں وہ غموں اور دکھوں سے بے نیاز ہو جاتے. یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں غم اور دکھ ہوتے نہیں، ہوتے ہیں، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو غم سے نجات دیتا ہے. امی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دادی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ابا کے ساتھ بیٹھ جائیں، بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کوئی نہیں گھر سے سنتا تو محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ مل کے پڑھنے کا جاری رکھیں. اس طرح آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی. کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ صحیح، واقعی سوچ لیا آپ نے کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ سوچ لیا نا، کوئی نہ کوئی تو سن ہی لے گا. اور اگر کوئی بھی نہیں سننے والا تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں مانتا، تو آپ خود قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے بلند آواز سے، دل میں نہیں، بلند آواز سے کچھ آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. اگر آپ اس کی ریویژن کرتے رہے تو آپ کو یہ بھولے گا نہیں، ورنہ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرمائیں کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا، آپ کے ساتھ دن رات محنت کی، آپ کے سبق سنے، آپ کے پیپر چیک کیے، آپ کے ریزلٹ تیار کیے، آپ کے سرٹیفکیٹس بنائے، آپ کے لیے جگہ تیار کی، آپ کے لیے سارے انتظامات کیے، اور آپ یہ سارا خزانہ لینے کے بعد اس کو بھول جائیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا احسان کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں؟ ان سب کا احسان ہے نا ہم پر، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور صدقہ جاریہ صرف پڑھ کے نہیں بنا جا سکتا جب تک کہ اس کو آگے نہ چلایا جائے، اس کو پڑھتے رہیں. شادی کے دن بھی پڑھیں، گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اس دن بھی پڑھیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس دن بھی پڑھیں، پڑھنا نہ چھوڑیں. اب تو اگر قرآن مجید آپ کے پاس نہیں تو موبائل پر بھی قرآن مجید کی اپلیکیشن موجود ہیں. کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ اوہ آج ہم اس لیے نہیں پڑھ سکے کیونکہ وہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، وہ میرا قرآن گھر میں رہ گیا. نہیں، کہیں پر بھی ہو، پڑھتے رہیے. اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل کی یہ بہاریں کبھی بھی خزاں میں نہیں بدلیں گی، یہ بہاریں بہاریں ہی رہیں گی. اور اگر آپ نے اس کو پڑھ کر بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. اس کے دل میں تنگی، اس کے گھر میں تنگی، اس کے حالات میں تنگی،
اس کے مال میں تنگی، ہر چیز میں تنگی شروع ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ وہ چیزیں واقعی تنگ ہو، چھوٹی ہو، نہیں، وہ دل کی تنگی ہوگی جس میں ہر چیز پھر تنگ نظر آئے گی کہ آپ لوگوں سے بھی تنگ ہوں گے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں نا آپ کے دل میں ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے اور دل کھلا ہوتا ہے. پھر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے، جیسے حرم میں جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، مجھے جگہ مل گئی، مجھے صف میں جگہ مل گئی. حالانکہ ادھر سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ انتہائی تنگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خوش ہوتے ہیں. تو وہاں جگہ کی تنگی تو اصل تنگی نہیں، اصل میں تو دل کی تنگی ہے کہ آپ گھر میں بھی ہوں تو آپ کو دل نہ لگے، آپ کے اندر ایک جکڑاؤ ہو اور ایک پکڑ ہو. یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان قرآن کا حق ادا نہیں کرتا. تو انسی فی خلواتی، میری تنہائیوں میں میری انسیت، یہ قرآن میرا دوست، میرا رہنما، میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور. پھر کسی چیز کی کمی رہتی ہی نہیں. آزما کے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ سب چیزیں میری اپنی آزمائی ہوئی ہیں. جب دل میں قرآن کی خوشی ہوتی ہے تو مسکرانا بھی آ جاتا ہے، دوسروں کی غلطیاں بھی معاف کرنی آ جاتی ہیں، بڑے سے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دل میں قرآن کی خوشی نہیں، روشنی نہیں، ہر چیز سورج کی روشنی میں بھی اندھیری دکھ رہی ہوتی ہے. جیسے کھانا نہ کھائیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے بھوک سے، تو روح بھی بھوکی ہو جاتی ہے، وہ بھی آنکھوں کو اور دل کو اندھیرا کر دیتی، پھر کچھ نظر نہیں آتا. تو کسی کی خاطر نہیں، اپنی خاطر اس قرآن کو پڑھتے رہیے، ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، انسان کہے گا یا رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو بھلا دیا ان کو. تو کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر بھلا دے؟ نہیں، اللہ نہ کرے. تو اس کو یاد رکھنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اکیلے اس پر جمنا اور اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اپنا بڈی بنا لے، کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ ملا لے، کسی گروپ کو جوائن کر لے، کچھ کر لے، اور باہر نہیں تو اندر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گروپ بنا لے، لیکن اجتماعی زندگی بسر کرے، تنہائی والی زندگی نہ بسر کرے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں جو ہم سب کو اکٹھے مخاطب کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کون سا صیغہ ہے؟ آمنو، جمع کا صیغہ ہے نا، تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کتب علیکم الصیام ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر جگہ اکٹھے ہیں ہم، تو دین کا کام بھی اکٹھے ہو کر مل جل کر کیجئے. اگر آپ تنہا ہو جائیں گے تو وقت کے ساتھ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کا کام بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں گے. اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں. نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی وہنائی. یا سعدی، اے میری خوش نصیبی. یہ خوش نصیبی کس چیز سے ہے؟ قرآن سے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. آپ کی عزت، آپ کی بلندی، آپ کا ذکر خیر آسمانوں میں کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کی وجہ سے کچھ کو ذلیل کر دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے. جو اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے پھر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، وہ عزت کے مقام سے گر جاتے ہیں. اس لیے یا سعدی وہنائی، اے میری خوش نصیبی اور اے میری خوشحالی. ہنا، عمدہ زندگی، خوشحال زندگی، یعنی اس قرآن کی وجہ سے میری زندگی میں خوبصورتی ہے، خوشحالی ہے، امن اور سکون ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو عمدہ زندگی بسر کروائیں گے. یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سی انجوائمنٹ ہوگی، دنیا میں بھی بہت سی رحمتیں ہوں گی. القرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے. اس کے بغیر تو زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس کے بغیر تو زندگی نہیں. سوچئے کہ آپ کے دل کے ساتھ ایسا ہے، کیا ایسا عزم اور ارادہ ہے آپ کے اندر کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی بہترین کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیجیے. اس سے اچھا کیا ہے دنیا میں؟ بتائیے مجھے. کوئی عہدہ، کوئی حکومت، کوئی منصب، کوئی مال و دولت، کوئی شہرت، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں. هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. مال و دولت، زیورات اور پیسوں کے ڈھیر، اور سواریاں اور گھر اور کپڑے اور لباس اور ڈیزائنرز کے بیگ اور جوتے،
उन सब चीजों से बेहतर है ये कुरान। इसको नहीं छोड़ना, इसका पढ़ना नहीं छोड़ना, इसका समझना नहीं छोड़ना, इसका पढ़ाना नहीं छोड़ना, इसको आगे फैलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि यही जरिए निजात है। पढ़िए शेर को दोबारा कहिए, अल कुरान हयाती नूरुन मला अल कल्ब। नूरुन ऐसा नूर है, मला जिसने भर दिया, अल कल्बा दिल को। आपको ये फुलफिलमेंट महसूस होती कि कुछ चीज है जो भर गई अंदर, दिल भर गया, यानी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि कुछ हासिल किया है, ये नूर दिल में भर गया। फफादा तो वो छलक पड़ा, बिहुब्बि किताबिल्लाह अल्लाह की किताब की मोहब्बत से। कुरान पढ़ने से जो रोशनी मिली वो दिल में ऐसी समाई कि दिल अल्लाह की किताब यानी इस कुरान की मोहब्बत से भर गया है और छलक पड़ा है। किसी भी चीज की मोहब्बत जब हद से ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होती है, वो जाहिर होने लगती है। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, क्योंकि इंसान छुपा ही नहीं सकता। जो दिल में भर जाती है ना चीज, वो जबान पे लाए बगैर रह ही नहीं सकता। आप बेबस हो जाते हैं, आपको चैन ही नहीं आता जब तक उसका तज़किरा ना करें, उसकी बात ना करें, उसका जिक्र खैर ना करें। कोई भी चीज जिससे आपको मोहब्बत है उसके बारे में सोचिए। आप क्या करते, हर वक्त दिल में उसका ख्याल, और फिर हर वक्त जबान पे उसकी बातें। तो जिन लोगों को कुरान की दौलत नसीब हो जाती, फिर हर वक्त उनके दिल में क्या आता है, कभी कोई आए कभी कोई आए। आपके साथ होता है। इतना खूबसूरत है ये एक्सपीरियंस कि आप चल रहे होते हैं और कोई चीज देखते हैं, फौरन कुरान की आयत दिल में आ जाती है। आपको कोई परेशान करता है, आप उसकी बात सुनते हैं और फौरन कुरान की कोई आयत आपकी जबान पे आ जाती है। हर वक्त फ्लैशबैक करती रहती, कोई मौका ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त कुरान की कोई आयत याद ना आए। ये अलामत होती है, ये निशानी होती है कि वाकई आप कुरान से मोहब्बत करते हैं। और अगर ये कैफियत नहीं हुई अभी तक भी आपकी, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुरान को अभी दिल में नहीं उतारा, अभी वो सिर्फ हलक तक रहा है। तजवीद सीखी है बस, अभी आपने समझा नहीं कि जब तक वो हलक तक रहता है सिर्फ मखारिज ही अच्छे होते हैं और वो ईमान दिल में नहीं उतरता, और दिल से फिर आपकी जबान पे नहीं आता, आपकी निगाहों की चमक नहीं बनता, आपके चेहरे और आपकी जिंदगी का नूर नहीं बनता, तो गोया कुरान अभी आपकी जिंदगी में आया नहीं। अभी आपको और वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि जब कुरान दिल में आ जाता है ना, तो फिर ना मालो दौलत अच्छा लगता है और ना औलाद उस दर्जे में अच्छी लगती, और ना ही जिंदगी में कोई और चीज इतनी पसंद आती है इंसान को। क्योंकि इंसान को पता है कि क़यामत के दिन यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, फिर कुरान क़ल्ब सलीम अता करता है। और हर चीज से ज्यादा इंसान को इसी चीज की मोहब्बत हो जाती है, और हर चीज को पीछे छोड़कर इंसान इसके साथ अपना ताल्लुक कायम रखता है, चाहे पढ़ने पढ़ाने का हो, चाहे इस पर अमल करने का हो, या किसी की रहनुमाई करने का हो इसके साथ, या इसकी किसी भी तरह खिदमत करने का। फिर इंसान के अंदर एक आग भड़क उठती है कि मैं इस कुरान को दुनिया के हर शख्स तक पहुंचा दूं, हर जबान में पहुंचा दूं, हर तरीके से पहुंचा दूं। फिर पुकार उठती है कुरान फॉर ऑल। ये इस तड़प के बगैर नहीं आता कि कुरान फॉर ऑल, क्योंकि नूरुन मला अल कल्बा, इस नूर ने दिल को भरा। फफादा बिहुब्बि किताबिल्लाह, तो अल्लाह की किताब की मोहब्बत से बह गया, बह पड़ा, छलक पड़ा, हर तरफ उसका पैगाम आम होने लगा। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी मोहब्बत आपको नसीब हो कि आपके जरिए कुरान हर तरफ फैले, आप उसको बंदे बंदे तक पहुंचाने का जरिया बन जाए? क्योंकि जिसका इस काम में जितना हिस्सा होगा उसका अजर सवाब भी उतना ही ज्यादा होगा, उसकी रोशनी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये किसी पर एहसान नहीं, ये मुझ पर एहसान नहीं, माँ बाप पर एहसान नहीं, ये किसी और पर नहीं। और उसके साथ साथ अगर आप इसको ज़बानी भी याद कर ले तो क़यामत के दिन आपको वो नूर मिलेगा, वो ताज मिलेगा, न सिर्फ ये कि आपको, आपके वालिदैन को भी मिलेंगे। तो सोच लीजिए आपने अपना मुस्तकबिल क्या बनाना है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिलने वाले रिवॉर्ड और तरक्कियां और बुलंदियां चाहिए, ये दुनिया की हकीर हकीर चीजें जो दूसरे दिन खत्म हो जानी, जो सारी पीछे छोड़ के जानी, एक भी साथ नहीं जानी। क्या चाहिए? अगर वाकई आखिरत की कामयाबी चाहिए तो फिर उसके लिए कोशिश करनी होगी। मन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। मन अरादल आखिरा, जिसने आखिरत का इरादा किया, व सआ लहा सअयहा, और उसके लिए कोशिश भी की, अनथक कोशिश। अगर 1 लाख लोगों तक आपने कुरान पहुंचा दिया तो आपने मुझे 1 लाख और को इस साल में पहुंचाना। चैन से बैठना नहीं, ये नहीं कहना बहुत अब फैल गया, अब तो तरह तरह के लोग पढ़ने लगे और काफी हो गए, नहीं। और इस बात की भी फिक्र करनी है कि जो पढ़ चुके वो अमल भी कर रहे हैं या नहीं, वो किसी और चीज की तरफ तो नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे।
تو نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق دربی بالقرآن، اشرق چمک اٹھا، دربی میرا راستہ، بالقرآن قرآن کے ساتھ، یعنی میری زندگی کا یہ راستہ صراط مستقیم قرآن کی وجہ سے روشن ہو گیا ہے، مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے، مجھے اپنا گول نظر آنے لگا ہے کہ کہاں تک پہنچنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، مجھے اپنی منزل نظر آنے لگی ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس کام میں لگانا ہے، مجھے پتا چل گیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مجھے راستے کے نشان نظر آنے لگ گئے ہیں۔ فشکرن یا ربا، یہ شکر ہے اے میرے رب، شکرن یا ربا، شکر ہے اے رب، اے رب تیرا بہت ہی شکر کہ تو نے مجھے قرآن کے ذریعے منزل دی، روشنی دی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کو اس زندگی سے کیا کمانا ہے، کیا کمانا ہے؟ آخرت کمانی، اور آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے؟ جنت، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اللہ کا چہرہ، وہ ہے ہماری منزل۔ کہاں اللہ کا چہرہ اور کہاں بندوں کے چہرے؟ ہم صرف انہی کے لیے تڑپتے رہتے کہ ان کی شکل نظر آ جائے، بیٹے کی شکل نظر آ جائے، میاں کی شکل نظر آ جائے، فلاں کی آ جائے، فلاں کی آ جائے، کہ بس یہی گول ہے، بس صرف انسانوں کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہنا اور صرف اسی کی تمنا کرنی اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو آپ نے اپنا ایم بنائی، یہ تو مقصد صحیح نہ ہوا۔ انسانوں سے بھی محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اس محبت سے میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی خاطر محبت ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے۔ مضبوط کڑی، مضبوط کڑی کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط حلقہ جس کو آپ تھام لیں تو آپ پھر بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ جس شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہوگی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت جگاتا رہے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے محبت کی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ سے بہت دور ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بھی بھلوا دیں گے، آپ کو بھی دور کر دیں گے، پھر آپ دنیا میں لگ جائیں گے، اور جس لمحے آپ دنیا میں لگے گویا آپ نے اپنی منزل کھو دی، آپ کا راستہ گم ہو گیا۔ تو اشرق دربی بالقرآن فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا، او میرے عظیم رب تیرا بہت ہی شکر۔ یمحو عتم اللیل، یمحو عتم اللیل المظلم یروی ظمأ الروح یجعلنا من اہل اللہ یطیب به المجروح۔ یمحو، یہ مٹا دیتا ہے، کون؟ قرآن۔ کیا؟ عتم اللیل، رات کا اندھیرا، یہ راتوں کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی راتیں روشن ہو جاتی ہیں، وہ راتوں کو بھی اٹھ کر پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ از المظلم، جو اندھیری ہے، اندھیری راتوں کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، اندھیری رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے۔ یروی ظمأ الروح، اور روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے، روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے۔ جب روح پیاسی ہوتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن جب تک نہیں تھا زندگی میں تو زندگی کیسی پھیکی پھیکی تھی، کبھی میوزک سے دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پارٹی سے، کبھی اس سے ملاقات کر، کبھی اس کو فون کر، کبھی بازار میں شاپنگ کر بلا ضرورت، کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر، لیکن دل کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ ہاں جب قرآن آیا تو وہ پیاس بجھ گئی، اب ان چیزوں میں رغبت ہی نہیں رہی، اب وہ چیزیں بس زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی ایک عام شخص سے پوچھیں کہ اگر آپ کو سعودی عرب جانے کا موقع ملے حج عمرے کے علاوہ، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ شاپنگ۔ اس دفعہ میں تقریباً 20-21 دن رہی ہوں وہاں پر، 20-21 دن، سوائے بک سٹورز کے میں ایک بھی دکان میں نہیں۔ میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی کہ ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کی ضرورت کی ہوگی۔ میں نے کہا فی الحال تو مجھے کہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو، میرے پاس زندگی کی ساری بنیادی ضرورتیں موجود ہیں، مجھے اپنا سامان نہیں بڑھانا، مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد کے ذریعے میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو میں کیوں جاؤں بازار، کیا خریدنے جاؤں؟ چاہیے ہی نہیں کچھ۔ اور کتابوں کی دکانوں پر آپ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے نئی نئی کتابیں دیکھتی رہی کہ اچھا عقیدہ واسطیہ اور مقاعد الشیطان کے بعد اب آگے کیا پڑھانا ہے اور کس طرح سیراب کیا جا سکتا ہے پیاسی روحوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نئے نئے تحفے مجھے عطا کیے، خوبصورت کتابیں مجھے دکھائیں، ایسے مددگار لوگ عطا کیے کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی کہ اب نیا کیا آ چکا ہے۔ تو انسان کی سوچ، انسان کی طلب، انسان کی تڑپ، انسان کا رخ ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کی خوشی، وہ خوشی جو اس کو قرآن اور قرآنی علوم کے اندر ملی ہے، وہ دنیا کے نہ بیسٹ پرفیومز میں ہے، نہ بیسٹ جیولری میں ہے،
نہ بیسٹ ڈیزائنر کلوتھس میں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے ہی نہیں. کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جب وہ پہن لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، بور ہو جاتے ہیں. قرآن سے کوئی بور نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ کو نئی نئی چیزیں دکھاتا ہے. اس دفعہ جب میں مسجد نبوی میں تھی تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، تو اس میں امام صاحب نے قاری حذیفی نے جمعہ پڑھایا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. میں تھوڑی دیر پہ مسجد نبوی میں تھی، تھوڑی دیر میں آپ کی کلاسز میں آتی، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر. میں نے کہا ان کو کیا خبر کہ ان کی تجوید جو ہے وہ کس کس کو فائدہ دے رہی. میرے شوہر اور بیٹے کو الحمدللہ موقع ملا کہ قاری حذیفی سے ملاقات کریں، تو تقریباً 45 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور ان کو سارا بریف کیا انہوں نے کہ کس طرح آپ کی جو کیسٹس ہیں وہ ہماری کلاسز میں چلتی ہیں، کس طرح آپ کی بہت سی شاگرد ہیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں. تو انہوں نے بہت دعائیں دی اور بہت خوش ہوئے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو نیک لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، کیونکہ وہ لوگ عورتوں کو نہیں ملتے، تو اس لیے مجھے یہ شرف نہیں مل سکا. وہ نماز کے بعد الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس ملاقات کا انتظام کیا. وہ مسجد نبی کے جو آگے امام کی جگہ اس کے قریب ہی ایک کمرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر سب لوگوں کو دعوت کی اور پھر سب ان کے ساتھ بیٹھے اور گفتگو ہوئی. تو امام صاحب جب جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مجھے لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب، پھر وہ اس پہ جم جاتے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی غم نہیں رہتا، اور ان کے لیے جنت ہے. یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ جم گئے. یعنی آپ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد اس راستے پر جم گئے. فلا خوف علیہم، تو پھر کیا نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. آپ کو ڈر لگتا ہے، مختلف چیزوں سے لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دنیا کے ڈر بھی ختم ہو جائیں گے، قبر کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، آخرت میں جو ہال ہے جس میں لوگ مبتلا ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ وہاں بھی امن چین سے ہوں گے. ولا هم يحزنون، ان کی زندگی میں غم نہیں ہوگا، غم بھی نکل جائیں گے. یہ سارے غم آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، اس استقامت کا بدلہ کیا ہے؟ یہ جنت والے لوگ ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. تو آپ نے قرآن پڑھ لیا، اب وقت ہے عمل کا، کام کرنے کا. لیکن اگر آپ نے یہ راستہ چھوڑ دیا، قرآن کو بھلا دیا، قرآن سے تعلق ختم کر لیا، ادارے سے تعلق ختم کر دیا، ان دوستوں سے دوستی ختم کر دی جنہوں نے آپ کو اس راستے میں سپورٹ دی، تو آپ وہیں جا کھڑے ہوں گے اسی پستی میں جہاں سے آغاز ہوا تھا. پھر کوئی آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا. دوبارہ زندگی میں خوف اور غم کے سائے آ جائیں گے. یاد رکھیے اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اس کو مضبوط تھام لے. والذین یمسکون بالکتاب، والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. تو آپ نے اصلاح کرنی ہے اپنی بھی اور کس کی؟ معاشرے کی بھی، اپنے گھروں کی بھی. تو آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر یہ ریوارڈ آپ کے لیے نہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں اور قیامت کے دن پھر اندھے اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ کتاب ایسی ہے جس نے اندھیری رات کے اندھیروں کو، تاریکی کو ختم کیا. یروی ظمأ الروح، جو روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے. یجعلنا من اہل اللہ، یہ ہمیں اہل اللہ میں شمار کرتا ہے. اس کتاب نے ہمیں کس میں شامل کر دیا؟ اہل اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، وہ خاصتہ، اور اس کے خاص بندے، وی آئی پیز. تو پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں. تو یہ کتاب یجعلنا من اہل اللہ، ہمیں اہل اللہ میں شامل کر دیتی ہے. یطیب بہ المجروح، جس کے ذریعے زخم خوردہ اچھا ہو جاتا ہے. یعنی جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے، جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے شفا پا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں رہیں اور لوگ آپ کو ہرٹ نہ کریں. کرتے ہیں لوگ، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کرتے ہیں نا. یہ سب کچھ ہوتا ہے.
تو اس کی شفا کہاں ہے؟ قرآن میں. اس کی شفا قرآن میں ہے. قرآن میں یجعلنا من اہل اللہ یطیب بہ المجروح. سارے زخم مندمل ہو جاتے. لوگوں کی بے وفائیاں اور لوگوں کا چھوڑ جانا اور لوگوں کا ظلم کرنا اور لوگوں کا طرح طرح کے جھوٹے الزامات دینا، یہ سب کچھ جو زخم لگاتا ہے انسان کو، قرآن اس کو دھوتا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کچھ الزامات لگے تھے، کبھی کوئی آپ کو تانے دیے گئے تھے؟ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ رونے دھونے بیٹھ گئے تھے؟ کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے؟ ذرا تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے کہ کسی نے کبھی کہا ہو کہ فلاں صحابی کو ڈپریشن کا مرض لاحق تھا اور حضرت ابو بکر کبھی کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے تھے. کبھی پڑھا آپ نے ایسا کچھ؟ کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کو اتنا رلاتا تھا کہ دنیا کے لیے رونے کے آنسو باقی نہیں رہتے تھے. دنیا کی خاطر بچوں پر، مال پر، لوگوں کی باتوں پر رونے کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو قرآن نے رلا دیا اور بہت رلا دیا. آپ آخرت کے غم میں رو دیے، اب آپ اور کس پہ روئیں گے؟ جس کو بڑے غم لاحق ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے غموں کو بھول جاتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں رہتی. ہوا نبراس حیاتی یرشدنا بہداہ. ہوا وہ کون؟ قرآن. نبراس چراغ ہے، حیاتی میری زندگی کا، یہ قرآن میری زندگی کا چراغ ہے. یرشدنا بہداہ، جو اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ارشاد کہتے ہیں نا رہنمائی. قرآن کے اندر جو ہدایت ہے اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملتی. کیا آج کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے نا؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کو چھوڑنا نہیں، پکڑے رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھاتے رہنا ہے تاکہ روشنی ملتی رہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ. ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا، فل کر دیا، تو وہ اللہ کی کتاب کی محبت سے بہہ پڑا، چھلک پڑا، ہر طرف پھر اس کی روشنی پھیل گئی. اشرق دربی بالقرآن، میرے راستے کو قرآن نے منور کر دیا، چمکا دیا. فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا، شکر ہے اے میرے رب، شکر ہے اے میرے رب. یا رب، اے رب. اب آخر میں دعا دیتے ہیں. فکافئ من انشأ للتحفیظ سروح ہی دور للنور وفیہا اثر طہر یفوح. اے میرے رب، فکافئ، تو بدلہ دے، جزا دے، کافی ہو جا. کس کو؟ من انشأ، جس نے تعمیر کیا، بنایا، للتحفیظ، حفظ کرنے کے لیے، سروح، محل کو، اس عمارت کو، یعنی جس نے یہ بلڈنگ بنائی، اس بلڈنگ کا انتظام کیا کہ لوگ یہاں قرآن پڑھیں، اس کو یاد کریں. ایک حفظ تو قرآن کے الفاظ کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ حفظ کیا ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. تو اب وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ، جن لوگوں نے یہ سارا کچھ بنایا، یہ بلڈنگ بنائی، یہ لائٹیں لگائی، یہ پنکھے لگائے، یہ صفائی کا انتظام کیا، اس کی ڈیکوریشن کی، یا رب ان کو کافی بدلا